السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 5واں پارہ سورۃ النساء ہے۔ 42 آیات ہو گئی ہیں، 43 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ 44 ہو گئی ہیں، 42 ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، 43 پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکاری، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب اکثر لوگ جو میں نے خود اپنے ایسے لوگوں سے مل کے جا کے دیکھا کہ جنہوں نے کہا کہ نماز کا کیا تصور ہے، اللہ تو کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی اتنا ٹکڑا دیکھا اگلا ٹکڑا نہیں دیکھا۔ اکثر ہم بھی یہ کرتے ہیں، پوری جو کوئی بات کر رہے تھے اس میں سے اپنا ایک جملہ نکال لیتے ہیں، باقی سارا نہیں دیکھتے آگے پیچھے کیا تھا یا حالات کیا تھے یا موقع کیا تھا، یہ نہیں ہم دیکھتے، بس اپنے مطلب کی بات سنی اور اس کو نکال لیا۔ اور میں نے وہاں نماز پڑھی تھی، میں نے کہا وقت ہو گیا اثر کا، تو نماز وہ کہتی کیا مطلب نماز، صلاۃ کا معنی تو دعا ہے، جو آپ نماز کریں اس کے تو آگے لا تقربوا الصلاۃ، تو میں نے کہا پھر وہاں آپ نماز کی مراد دیتی ہیں، وہاں بھی دعا مراد ہے کہ دعا نہ مانگے۔ نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وہاں تم سکارے، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ یعنی ایسے ہوا تھا کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، تو ایک صحابی جماعت کرا رہے تھے، تو چونکہ نشہ جو ہے شراب کا ایک نماز سے دوسری نماز تک ختم نہیں ہوتا، تو جو مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، وہاں لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو کافر میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، لا چھوڑنے سے کیا ہو گیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ شرکیہ جملہ ہو گیا۔ تو پھر حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، یعنی اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ ولا جنباً، اور نہ ہی جنبی حالت میں، جنبی وہی حالت ہے جو میاں بیوی کے ملنے کی حالت ہے، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ عبور کرنا ہو راستہ یا گزرنا ہو راستہ۔ عابری عبور میں نے اس لیے کرا دیا، آپ کو یاد رہے گا، عابری عبور کرنا گزرنا۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی اگر راستہ گزرنا ایسا راستہ ہے تمہارا کہ مسجد سے گزر کے جانا پڑتا ہے تو پھر گزر کے جا سکتے ہو، لیکن اس حالت میں مسجد میں نہیں جانا۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، اور عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا آئے کوئی تم میں سے رفع حاجت سے، اور رفع حاجت کیا ہے، یعنی واش روم سے فارغ ہو جائے، اور لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ یہ جو دونوں حالتیں ہیں، جنبی حالت ایسی ہے اور کہ تمہیں مطلب غسل کی ضرورت ہے اور تمہیں پانی نہیں پایا تم نے، یا تمہیں اس حالت میں غسل کرنے سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر غسل کا بدل بھی تیمم کرنا ہی ہے کہ اپنے چہروں کا، ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے، یعنی تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ اس کے بارے میں محسوس ہو، چونکہ اللہ کا حکم ہے اس چیز کو بجا لاؤ۔ علم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا ہے، الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیباً، جن کو دیا گیا ہے نصیباً ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون الضلالۃ، اور وہ سودا کرتے ہیں گمراہی کا، یعنی انہیں حصہ دیا گیا ہے کتاب کا۔ قرآن مجید جو ہے یہ تو ایک مکمل کتاب ہے نا، باقی کتابیں کچھ احکام اس میں تھے، اس میں تو سارے احکام جمع ہو گئے نا، تو کہا تمہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں یا خرید لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، تضلوا، کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، سبیلا، راستے سے، یعنی جو خود ہدایت نہیں پاتے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے جو خود بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ خود اکیلے بخیل نہ کہلائیں۔ اس طرح جب وہ خود راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ہدایت اچھی چیز ہے، تو وہ حسد کے مارے کہ ہم اس سے محروم رہ گئے، دوسرا بھی اس کو قبول نہ کرے۔ واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو،
वकफ़ा बिल्लाहि वलिया, काफ़ी अल्लाह ताला का अरसाद, वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और काफ़ी अल्लाह ताला मददगार। यानी ये जो है जो जिनको किताब का हिस्सा दिया गया है, यानी ये मसा गुस्ल के बारे में मसा, इस पर भी एतराज़, यानी हर अल्लाह के हुक्म पे वो एतराज़ करना जानते थे कि ये क्या हुआ, गुस्ल है तो उसका मसा कर लें, और भी कई एतराज़ करते रहते थे। तो वो असल में गुमराही खुद लेते हैं और दूसरों को भी गुमराह ही करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारे दूसरों को जानते हैं। यानी उनसे आगार हो, उनके साथ दिली रवाबित ना रखो, दिली दोस्तियाँ ना रखो। मिन अल्लाज़ीना हादू, उन लोगों में से जो यहूदी हुए, युहरिफून अल कलिमा मवाज़िही, वो कलाम को उसकी जगह से बदल देते हैं। यानी लोगों को अस्तग़फिरुल्लाह गुमराह करने के लिए कलाम में भी तब्दीली करके उनके सामने पेश करते हैं। व यक़ूलून, और कैसे बदलते हैं, एक तो अदायगी में बदलते हैं, मैंने बताया था अदा करते हुए लफ्ज़ को मरोड़ के बयान करते हैं। दूसरा मानी बदलते हैं। तीसरा लफ्ज़ ही बदल देते हैं। 3 तब्दीलियाँ करते हैं। यक़ूलून, वो कहते हैं समीना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की। यानी अताना इस तरीके से अदा करते थे कि वो कहते असैना थे कि उनको समझ आए अताना, बल दे के असैना अता करते थे। वस्म, और तो सुन, गैर मुस्मिन, तुझे ना सुनाया जाए, अस्तग़फिरुल्लाह। व रायना, और रायना कहते थे लय्यन बिअलसिनतिहिम, अपनी ज़बानों को बल देते हुए। ये तो पता ही है ना कि रायना कहते थे इस तरीके से कि अगले को पता ना चले। व ताना फिर दीन, और ताना देते हुए दीन में, यानी असैना भी कहते थे, रायना भी कहते थे, फिर ताना देते थे कि तुम्हारा नबी तो सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा है, तो फिर बर वक्त तुम्हें पता क्यों नहीं चलता हम जो कह रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं पता चलता इस बात का। बोलो अन्ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर वो कहते ना कालू समीना, हमने सुना, व ताना, और हमने कहा माना, वस्मा, और कहते तो सुन, वंजुना, हमारी तरफ मतवज्जे हो, लकाना खैरुल लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता है। यानी बजाय मजाक उड़ाने के उनकी बात को सुनते समझते तो फिर यकीनन वो ऐसा ही कहते हैं। वाक़वा, और ज़्यादा मजबूत होता है। वलाकिन लानहुमुल्लाह बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ने उन पर लानत कर दी उनके कुफ़र की वजह से। ला युमिनूना इल्ला कलीला, नहीं वो ईमान लाते मगर बहुत कम। यानी ये देखें ज़रा कि जो भी हमें भी अगर किसी गलत बात से कोई रोकता है ना, देखे ये दीन में ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम ना बस कहते हैं अच्छा अपनी बातें अपने पास होगा, हमें बहुत पता है, लेकिन करना हमने वही है जो हम चाहेंगे, जो अल्लाह रसूल चाहेगा वो नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह क्यों होता है ऐसा कि अल्लाह ने लानत कर दी उनके कुफर की वजह से। यानी फिर जब वो इरादा चाहते ही नहीं कि हम अल्लाह रसूल के मुताबिक काम कर लें, तो फिर अल्लाह ताला उन पर लानत कर देता है, अपनी रहमत से दूर कर देता है। अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता, हिदायत बग़ैर मांगे नहीं मिलती। इसे सिखा दिया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हिदायत दे तो हिदायत आती है, और मांगे तो अल्लाह देता है, वरना नहीं। तो नहीं वो ईमान लाते मगर बहुत ही कम। हमारा भी हाल कलमा तो हमने पढ़ा हुआ है, सच्ची बात है, और अपनी ज़िंदगी मामूलात जितने भी देख लें हमारे नहीं हैं अल्लाह रसूल के मुताबिक। तो कोशिश कौन करेगा, बिगाड़े भी हमने हैं ना, मैंने बिगाड़े या मेरे से बड़ों ने बिगाड़े, कुछ उससे ज़्यादा फिर मैंने बिगाड़े, मेरे से अगले बिगाड़ते चले जाएंगे, तो बिगाड़ तो बढ़ता ही चला जाएगा। कहीं तो हमने रुकना ना आके, कहीं तो अपने अपने ईमान का जायज़ा लेना कि हमारा ईमान ज़्यादा हो, ईमान को ताज़ा करते रहना चाहिए। मैंने कई दफ़ा बताया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अक्सर उठते बैठते कहते थे आओ ईमान ताज़ा करें, आओ ईमान ताज़ा करें। हालांकि उनका ईमान कितना पुख्ता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंदा उनसे राह पाओ। तो अब सोचें वो कहते थे हम अपना ईमान ताज़ा करें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो हर लम्हे डरती थी, तो वो कहते हैं मैं दिन में 70 बार बख्शिश मांगता हूँ, एक हदीस में 100 बार बख्शिश मांगता हूँ। तो हम तो समझते हैं हमने कुरान भी पढ़ लिया, हमें तर्जुमा भी आता है, हमें कोई नहीं ज़रूरत है बख्शिश मांगने की, अस्तग़फिरुल्लाह। तो सोचें ज़रा कि नेकी करके नेकी के कबूल होने की दुआ मांगना, बुराई करके इस्तग़फ़ार करना, बुराई से बचने की दुआ करना। हर वक्त दुआ की ज़रूरत है मुझे और आपको। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ए लोगों जो दिए गए हो किताब, आमिनू ईमान ले आओ, बिमा नज़्ज़लना जो हमने उतारा, मुसद्दिक़ लिमा माकुम तस्दीक करने वाली उसके जो तुम्हारे पास है, मिन कबली इससे पहले, और नतमिसा वजूहन कि हम मिटा दे चेहरों को, फ़नरुद्दहा अला अदबारी हम लौटा दें उसको उसके पुश्तों पर, और नल अनहुम या हम लानत कर दें उन पर, कमाल अन्ना साहब सब्ती जैसा कि हमने हफ्ते वालों पर लानत की। फ़कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, अल्लाह का हुक्म तो होने ही वाला है। यानी अहले किताब को कहा जा रहा है कि अब जो हमने किताब उतारी है ना, अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें सारी तब्दीलियों से पाक आ गया। इस किताब की साथ अल्लाह ने ले लिया इसका ज़िम्मा, इसलिए तुम इस पर ईमान ले, चूँकि तुम्हारी किताबों की तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है। और किससे पहले ईमान ले आओ, इन अजाबों से पहले कि हम चेहरे मिटा के उसे पुश्तों पर लौटा दें, अस्तग़फिरुल्लाह। या हम पर लानत कर दिया, हफ्ते वालों पर लानत की, बंदर और सूअर बना दिए थे उनमें से।
اور یہ جو ہے نا کہ چہرے پشتوں پر لوٹا دیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت کہ ہم مٹا دیں چہرے، انہیں پشتوں پر لوٹا دیں۔ سوچیں ذرا، چہرے مسخ، یہاں بھی ایک سزا یہ بتائی جا رہی ہے، اور وہاں جو ایک سزا آتی ہے کہ آگ جو ہے وہ سب سے پہلے چہروں کو جلسے گی۔ جلس کا لفظ منہ سے نکل گیا۔ وجوہ کے بعد ہے وہم کالحون، تلفہ وجوہہم، تلفہ وجوہہم، جہنم کی آگ جلس دے گی ان کے چہروں کو، وہم کالحون، بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ اب ذرا سوچ لیں، استغفر اللہ۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، چہرے مسخ ہو جائیں اور پیچھے مسخ کیے ہوئے، اس طرح بھی نہیں، مسخ کر کے پشتوں پہ لوٹا دیے جائیں۔ وہ کیسے لوٹائے جائیں اللہ کی ذات جانتے ہیں۔ جیسے مال نامہ یہاں سے ہاتھ اندر ڈال کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور چہرے لوٹا دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ذرا سا کوئی خدا نخواستہ جب کوئی انسان کوئی جلتا ہے نا کسی وجہ سے، کہتے ہیں شکر ہے چہرہ بچ گیا، حالانکہ باقی جسم پہ کتنا شکر ہے چہرہ بچ گیا، شکر ہے چہرہ بچ گیا۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم کہ اپنے اس چہرے کو ان چہروں میں لے آئیں کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے خوشباش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، نعمتوں کی طرف تازگی ان کے چہروں پہ نظر آ رہی ہوگی۔ کب نظر آئے گی؟ جب نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ چہرے روشن ہوں گے، ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں برکت ہوگی۔ کثرت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کثرت کتنی بھی ہو جائے۔ پہلے کیا تھا، پہلے زمانے میں ایک مثال دے رہی ہوں، 400-500 مہینے میں بڑے خوشی سے گزارا ہوتا تھا، ٹھیک ٹھاک کھاتے تھے، نہ کوئی قرضہ تھا نہ کوئی تھا، سب ٹھیک ٹھاک کھاتے تھے۔ اب لاکھ میں تنخواہیں پہنچ چکی ہیں، کم سے کم سمجھ لیں جو سرکاری ملازمین جہاں کچھ جاب کی تو لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ بے برکتی ہے، کثرت ہے، برکت نہیں ہے، کیونکہ ناشکری ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ایک سب سے بڑی ناشکری اللہ نے نعمت دی ہے، قدرتی چیزیں دی ہیں۔ مائیں گھر میں ناشتے تیار کریں، کھانے تیار کر رہی ہیں، ایک ہی پکا ہے، میں نے نہیں کھانا، فوراً فون کیا، ہوم ڈلیوری آ گئی، برکت اڑ گئی نا۔ سٹیپ یہاں سے شروع ہے برکت توڑنے کا، ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ یہ برکتیں اتنی ختم ہو گئی ہیں کہ اب ہر کوئی بندہ گھر میں یہ سمجھتا ہے میں خود مختار ہوں، جو پاکٹ منی اپنے پاس رکھا اور میں اپنے خرچ سے منگا رہا ہوں، اگر منع بھی کرنا تو میں اپنی پاکٹ منی سے منگا رہا ہوں۔ پاکٹ منی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ یعنی یہ ساری بے برکتی کے ذرائع ہم نے اپنے گھر سے ختم کرنی ہے، پیار سے سمجھا کے بچوں کو کہ دیکھو جو کہتے ہو میں مزیدار کھانا بنا دیتی ہوں، وہ مسالے میں ڈال دیتی ہوں جو بازار والے ڈالتے ہیں، لیکن تم گھر کا کھانا کھاؤ، میں نے بسم اللہ پڑھ کے بنایا ہے۔ اس نے دیکھا نا میں نے یہاں شروع کی ہے مٹن نکالنے، تو میرے ساتھ لگی تھی وہ باجی پروین، دوسری جو آتی ہیں پتہ نہیں بھی آئی ہیں کہ، تو انہوں نے شروع کیا پہلا دانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا میں بھی نا جب نکالتی ہوں یا بسم اللہ یا درود شریف میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں کہ ان چیزوں میں برکت آئے گی، اور اولاد پہ بھی اس کے اثرات جائیں گے، جو بھی کھائے گا اس پہ اثرات آئیں گے۔ تو مجھے بڑی یہ جس کو عادت ہوتی ہے وہی کرتا ہے، وہی کرتا ہے جس کو عادت ہوتی ہے۔ تو یہ عادت اپنائیں ہم کہ اپنی زندگی میں خیر و برکت لائیں، جو ہم نے گھروں سے برکت نکال دی ہے نا وہ لانی بہت ضروری ہے۔ برکت اللہ کی رحمت سے آتی ہے، اگر برکت نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اگر گھر میں برکت نہیں ہے نا، ہماری امی کہا کرتی تھیں سب کچھ ہے نا نا فنا پہ ہی ہے، نا فنا کہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور یقین جانیں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم جب یعنی یہی جماعتیں 8ویں سے ایم اے تک جو بھی جماعتیں تھیں، کہیں شادیوں پہ جانے کہیں بھی جانے، 2 جوڑے بنے ہوئے تھے، ایک ساٹن کا ایک فلیٹ کا، ڈشن کا، فلیٹ کا نہیں، ایک ساٹن کا ایک فلیٹ کا، ایک پہ میں اپنے ہاتھ سے سبز تارے لگائے تھے 8ویں 9ویں میں، اور ایک ویسے پتہ نہیں لیس لگا۔ ہر شادی پہ چاہے 8 دن بعد دوبارہ کے وہی 2 جوڑے پہننے، کبھی نہیں کہا تو اس نے دیکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہماری فیملی بعد ایسے بھی تھی جو نئے پہن بھی لیتی تھی، لیکن اکثریت نہیں تھی ایسی، تو ہم اسی طرح ہی کرتے تھے، کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ آج اچھا وہ سوٹ پہننا ہے، جیسے پتہ نہیں کیا ملنے لگا ہے، 10 دفعہ کا پہنا ہوا سوٹ 11ویں دفعہ پہننا ہے، تو اتنے خوش ہو رہے ہیں، اور وہی سوٹ میری شادی پہ بھی آئے۔ میری امی نے مجھے میری شادی میں بس سوٹ دیے دونوں، آپ اندازہ کریں، دیکھ کے۔ ہاں اب تو نہ شکری اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں نہیں آتے۔ کئیوں نے کہا کہ میں الماری کھولتی ہوں تو سوٹ مجھے چپیڑے مارتے ہیں، اتنے سوٹ گرتے ہیں، میں تھپڑ مارتے چلے جاتے ہیں، سوٹ گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کا حساب دینا، یہ سوچیں، اور کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتی ہوں، مجھے کہا باجی جو میں نے سوٹ دیا آپ نے ابھی تک سلوایا نہیں، میں کہا باجی صاحب تو میں نے کہتے نہیں میں دے آؤں گی، کہتے جنہوں نے تحفے دیتے ہیں وہ حساب دیں گے، یہ غلط بات ہے۔ یہ میں سوچتی لوگ یہی کہتے ہیں آپ کو تحفہ ملا آپ پہنے، آپ تو حساب نہیں دیں گی، کیوں نہیں دوں گی؟
مجھے کسی تعلق کی بنا پہ کسی نے کو تحفہ دیا ہے تو پھر یا تو میں ان تحفوں کا کوئی استعمال آگے کروں اچھے طریقے سے، دینے والے سے پوچھ کے اپنی مطلب کسی ملنے والوں کو کوئی ایسا اچھا پہننے والا ہو یا بچوں کو دوں، تو یا پھر اسے سنبھال کے رکھوں کتنی دیر میں پہن جو لوں۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ آپ پہلے نکال دینا۔ حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا جب تک تو کپڑے پہ پابند نہ لگا لے کپڑا نہ نکال۔ اب بتائیں، ہم کہتے ہیں پہن پہن کے دل اک گئے، ان کے دل نہیں اکتے تھے، کپڑوں سے دل لگانا ہے۔ کمال ہے، ویسے ہمارا تو رخ بدل گیا ہے، ذہن بدل گئے ہیں۔ پتہ نہیں اپنے اصل میں اللہ سے محبت کم ہوئی ہے، بات صرف یہ ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے یقین جانے انسان کو کچھ نہیں پتہ چلتا اس نے کیا پہنا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا، بس ٹھیک ہے اتنی ضرورت کے بھوک ختم ہو جائے۔ میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی، کالج میں دیکھتی تھی نا لوگ آتے تھے ظاہر پریس کیے ہوئے کلف کیے ہوئے کپڑے پہن کے، اور میں ایک سوٹ 2 دن چلاتی تھی، ایک آ کے اتارا ہینگ کر دیا تو پہن کے پھر چلے گئی۔ میں سوچتی تھی یار ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، جا کے دھوتی ہیں، کلف لگاتی ہیں، استری کرتی ہیں، پھر کیا کرتی ہیں یہ واللہ عالم، جا کے ہینگ کر کے پھر 8 دن بعد دوبارہ مجھے نہیں پتا کیا کرتی ہوں گی۔ اور میں نے ایک دفعہ اپنی کلیگ جو میرے ساتھ میرے ذہن سے مل، میں نے کہا فوزیہ مجھے ایک بات بتا، کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا فوزیہ یہ کیا کرتی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہے، جا کے سوچتی ہیں اسی طریقے سے یا ہینگ کرتی ہوں گی یا پتہ نہیں پھینک دیتی ہیں دھونے کے لیے، کیا کرتی ہیں؟ پھر دوسرے دن نیا، پھر نیا، 6-7 دن نئے سوٹ نکالتی رہتی ہیں، اور اتنے کہ بیٹھتے بھی ڈرتی ہیں، بال ایسے ایسے بار بار کر رہی ہیں، کریز ایسے بٹھا رہی ہیں، ایسے ایسے۔ اس نے مجھے جو جواب کہتی ہے جس کے اندر بال ہوتے ہیں وہ باہر کے بال نکالتا ہے، جس کا اندر صاف ہوتا ہے باہر کے بال کبھی نہیں نکالتا۔ مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی استاد کے حوالے سے، کہ جس کا لیکچر پورا تیار ہے اس نے فکر نہیں کرنی کہ میرا لباس کیسا ہے، اور جس کے لیکچر میں کمی ہے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ مجھے دیکھو۔ اور ایک نے تو کہہ بھی دیا تھا صاحب، انہوں نے کہا کہ میں 15-20 منٹ گزرے پڑھا بھی نہیں، کہتے میں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے لیے تو تیار ہو کے آئی ہوں۔ اگر اسٹوڈنٹ کے لیے تیار ہو گئی تو لیکچر تیار کر کے آؤ نا۔ اگر ڈاکٹر پیشنٹ کے لیے آیا ہے تو اپنے چائے کا وقت اور اپنے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اپنا روب ڈالے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس طرح نہ جائے۔ ڈاکٹر تو غلام ہے مریض کا، استاد شاگردوں کا غلام ہے۔ حضرت عمر پوری امت کے غلام تھے، تو جس پہ جو عہدہ آ جاتا ہے وہ ان کا غلام بن جاتا ہے، جس کی ان کے ہر تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا مطلب ہوا؟ نگران سے کیا مراد ہوا؟ غلام ہی مراد ہوا نا۔ تو یہ سوچ لیں کہ جس وقت آپ جہاں پہ ہیں اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے نا، تو اس صلاحیت کو ضائع نہ ہونے دیں، اس صلاحیت کو بڑھائیں جو اللہ نے دی ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن سے بس ڈرتے ہوئے، جب ہم اس دن سے ڈریں گے نا جو اللہ نے بتا دیا کہ چہرے مسح کر دیے جائیں اور لعنت کر دی، جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کو سمجھ لیں۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کی تھی۔ شیطان نے بتوں کی پوجا کی تھی، کسی اور معبودوں کو مانا تھا، کس کو مانا؟ وہاں تو معبود تھے ہی نہیں، معبود تھے ہی نہیں۔ بات سنیں، نہ وہاں بت تھے نہ جھوٹے معبود تھے، اس نے کیسے شرک کیا تھا؟ اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، جیسے میں اپنے نفس کو کھڑا کرتی ہوں کہ میری بیٹے کی خوشی ہے میں تو پوری کروں گی، وقتی خوشی ہے میں نے تو پوری کرنی ہے، تو کریں، ضرور کریں جیسے اللہ نے کہا ہے۔ فرعون نہ بن جائے نا ربکم الاعلیٰ، اپنے قانون نہ بنا لیں اپنے لیے، قانون وہی بنائے جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول نے دیا ہے۔ ہم نا ایک تو حالات کچھ کمزور کرتے ہیں، کچھ ہم ویسے کمزور بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے مقابلے میں ڈٹیں، لیکن کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، موقع حالات دیکھ کے کہ ہاں حالات تو واقعی ایسے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ذرا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا ہے، ہم یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، صحابہ کرام کو پڑھا ہے، ہم تھوڑا سا اس میں مل کے غور کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو جس سے بھی بات ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس معاملے میں کیا رویہ تھا ان کا، اس طرح سے بات کر کے پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس وقت وہ شخص تیرے جس کے بیان دشمنی تھی،
کان ولی ہونے میں ایسا ہو جائے گا گیا وہ تیرا مخلص دوست ہے، وہ ایک دم سوچے گا ہاں اس نے تو میری آنکھیں کھول دیں، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، اگلا مانے یا نہ مانے۔ فرعون کے پاس موسیٰ تو تھا، علیہ السلام کو بھیجا، تو کہا تھا نا نرم بات کرنا، شاید اسے نفع دے دے، نصیحت حاصل کر، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھا، نہیں اس نے حاصل کی، لیکن اپنا کام کر لیا کہ نرم دلی سے اس سے بات کرنا، پھر تو امکان ہے کوئی نصیحت حاصل کر لے گا۔ اگر ضد میں آ جائے گا نہیں میں نے بتا دیا نا بس میں نے تو یہی کرنا ہے، چونکہ دین میں یہی ہے، دین میں تو ایسا انداز ہے ہی نہیں۔ آپ حوالہ دین کا دے رہے ہیں، انداز وہ اختیار کر رہے ہیں جو پسند ہی نہیں ہے۔ دین آپ فرعون والا اختیار کر رہے ہیں، طریقہ جو ہے طریقہ فرعون والا اختیار، میں ہی رب اعلیٰ، بس میں نے کہہ دیا نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ میں بھی غلطی پہ تھی، مجھے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے خوشی منانے کا یہ طریقہ بتایا، غمی کا یہ بتایا، تو ہم کوشش کریں کہ ہم مل پہ اس پہ عمل کر لیں۔ اس طرح کی بات کر کے کریں نا تو کوئی دشمن نہیں ہوتا آپ کا، چلو اگر بولنا چھوڑ دے گا کچھ کرے گا لیکن دشمن نہیں ہوگا آپ کا، دل میں ضرور سوچے گا کہ بات صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ پسندے گا شریک ٹھہرائے جو اس کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قبرستانوں پہ قبروں پہ جا رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، ہندو جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، شرک تو ہم کر رہے ہیں، اپنے نفس کو شریک ٹھہرا رہی ہیں اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں تو میں کیا کروں، اللہ کو پتہ تھا حالات ایسے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور ان حالات سے برے حالات نہیں ہیں، جب قرآن نازل ہوا تو برے حالات تھے، جب قرآن نازل ہوا جتنے برے حالات تھے نا اب اتنے برے حالات نہیں، تو اسے ہم اللہ کے آگے کوئی بھی جواز نہیں پیش کر سکتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بخش دے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر میرے پاس انسان زمین و آسمان جتنے گناہ لے کر آ جائے، میرے ساتھ شرک نہ ٹھہرایا آیا ہو، تو میں جس کو جتنا چاہوں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ شرک، بچوں کو بھی سمجھائیں کہ نماز نہ پڑھنا شرک ہے، وہ کہے گا کیسے؟ آپ نے بتانا ہے کہ اللہ نے کہا نماز کی طرف آ جاؤ، آپ کہہ رہے ہو میں تو مصروف ہوں، میری پڑھائی ہے، میری کلاس جاری ہے، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، گاہک آ رہے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر جو قائم رہنے والے ہوتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اکیڈمی میں کوئی میرا جاننے والا ہی تھا، تو میں نے کہا نماز پڑھتے وقت اس کا نہیں، کہتی ہیں وہاں کوئی وقت نہیں دیتے، میں کیا آرام سے جو ان کا انچارج ہیں ان سے بات کریں کہ نماز کے لیے 15 منٹ دے دیا کریں، عصر اور مغرب کے لیے، ظہر تو پڑھ کے جاتے تو عصر مغرب آتی، انہوں نے کہا تو 2 دن بعد شروع ہو گئی وہاں نماز۔ بس پھر انسان کے نا ذہن میں نہیں رہتی بات، انسان بھول جاتا ہے، اللہ نے کہا انسان بھولنے والا ہے، تو کوشش کیا کریں اپنا پیغام پہنچا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ آپ نے پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، کوئی مانے نہ مانے، آپ الگ سے جب آپ نے اسے کہہ دیا نا نماز کا وقت دے دیا کریں، اگر وہ نہیں بھی دیا انہوں نے بالفرض، تو آپ آرام سے اٹھ کے اکیلے میں عصر کی نماز میں ہمیں 5 منٹ لگ جاتے ہیں زیادہ، باوضو نکلیں گھر سے، جو وضو کے ساتھ گھر سے نکلا راستے میں موت آ گئی وہ شہید ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر۔ تھوڑی سی ہم سستی کر لیتے ہیں، سردی ہے اب کیا وضو کرنا ہے، اب تو سستی کا کوئی ہے ہی نہیں، تک نکلے ہوا فارغ ہو کے ساتھ ہی آپ نے وضو کر کے آ جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شرک سے بچ کے اس دنیا سے جائیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ الم تری، کیا نہیں تو نے دیکھا ہے الذین، ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، یعنی جو مثلا میں نے یہ پڑھ لیا میں تو بڑا نیک و بڑا پاک ہوں، میں نہیں ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے آ کے یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے، یہ اللہ نے لا کے بٹھایا ہے، نہ آپ نے مجھے بٹھایا نہ میں نے آپ کو بٹھایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو بٹھایا۔ اس طرح گاڑی آپ چلاتے ہیں، گاڑی اللہ نے دلائی، اس میں چلانے والوں کو اللہ نے چلانے کی توفیق دی، بیٹھنے والوں کو بھی اللہ نے توفیق دی، اور جب اللہ توفیق چھین لیتا ہے تو اللہ نہ کرے، اللہ کے جاتے بچے اچھے بھلے کھلی آنکھوں سے حادثہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم پریشان ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں جب میں سمجھتی ہوں کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ فرعون کیوں پریشان ہوا تھا کہ جب موسیٰ کے پیچھے لوگ لگنے لگے تھے تو وہ کیوں پریشان ہوا تھا، اس نے کہا حکومت تو ساری میری ہے، یہ کیا ہو جائے گا، تو جب میں بھی سمجھ میرے اختیار میں ہے، پھر اختیار جب نکل جاتا ہے پھر مایوسی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جب پتہ ہوگا نا سارا اختیار اللہ کے لیے، تو ہر نتیجے پہ میں خوش ہوں گی کہ اللہ کی طرف سے اس میں میری بہتری ہے، بس پھر انشاءاللہ شرک سے ہم بالکل پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ولا یظلمون فتیلا، نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے داغے برابر بھی۔
یعنی انہیں ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ۔ انظر کیف یفترون علی الکذب، دیکھو کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، کافی ہے گناہ کھلا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یا یہ کہنا کہ اس میں عمل نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ اب سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ، ہماری 5 آیات ہو گئی ہیں، 5 اور 6 آیت شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح چن لے گا تجھ کو ربو کا، تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا تجھ کو من تعبیر الاحادیث، تعبیر خوابوں کی، تعبیر خوابوں کی، وَيُتِمُّ نعمتہ، اور پوری کرے گا اپنی نعمت علیہ کا، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما تمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا اس کو، لا ابویک کا، تیرے آباء و اجداد پر، من قبل، پہلے ہی سے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک، بے شک آپ کا رب، علیم حکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق ہے فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، اس قالو، جب انہوں نے کہا، یوسف، البتہ یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ عزیز ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا، ہماری نسبت، ونحن عصبہ، اور ہم ایک جماعت ہیں۔ لفظی مطلب ہوتا ہے جتھا، 8 تھے نا، یہ 10 تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک جماعت ہیں۔ جتھا ویسے لکھ لیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے، بریکٹ میں لکھ لیں جتھا۔ انا بانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، البتہ بھول میں ہے کھلی۔ ضلال گمراہی کے لیے بھی آتا ہے، بھول کے لیے بھی آتا ہے، پریشانی کے لیے بھی آتا ہے۔ نقتلو، قتل کرو، استغفر اللہ، یوسف علیہ السلام کو، اب اطرحوہ ہو، یا پھینک دو اس کو، ارضاً، کسی زمین میں، یخلو لکم، خالی ہو جائے گا، لکم، تمہارے لیے، وجہ ابیکم، چہرہ تمہارے باپ کا۔ یہ لفظی مطلب ہے، بامارا یہ ہوگا کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ وتکون، اور تم ہو جاؤ گے، اور تم ہو جانا، من بعد، اس کے بعد، قوم صالحین، قوم نیک۔ قال قائل منہم، کہا کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو،
वालकू हो डाल दो उसको, फी याबती गहरे जुब्बी कुएं में, यल्तकित हो उठा लेगा उसको, बाज़ सयारा बाज़ काफ़िला, इन कुंतुम फ़ाइलीन अगर तुम हो करने वाले। कालू उन्होंने कहा, या बाना है हमारे अब्बा जान, मालका क्या हो गया है आपको, ला तामन्ना नहीं आप एतबार करते हमारा, ला यूसुफ़ यूसुफ़ पर, व इन्ना लहु लनासिहून और बेशक हम उसके खैर ख्वाह हैं। अरसिल माना भेज दे इसको हमारे साथ, गदन कल, कौन सा कल होता है गदन, यरता वो सैर हो जाए, वयलब और खेले, वइन्ना लहुलना हाफिज़ून बेशक हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हाँ जी, जब ख्वाब सुना ज़ाहिर हज़रत याकूब भी तो नबी थे ना, उनके जहन में आ गया। वैसे भी 10 बेटे थे पहली बीवी से, जब वो फौत हो गई तो उसी की बहन से शादी की, तो ये 2 भाई छोटे थे। अब कुदरती बात होती है, वैसे भी छोटे के साथ या बड़े के साथ या छोटे के साथ ज़्यादा लगाव होता है। और अब चूँकि ये 2 भाई थे, वो तो 10 थे, वो आपस में मिलजुल के मशवरे करते होंगे, खेलते कूदते होंगे। ये 2 छोटे थे अलग, तो फिर बाप की तवज्जो ज़्यादा हो जाती होगी इधर। वैसे ही तो जब ख्वाब देख लिया ना, फिर याकूब को यकीन हो गया कि यूसुफ कोई है बड़ा बनने वाला ना। इसलिए कहा था कि अपने भाइयों को ना ख्वाब बताना, अल्लाह ताला तुझे चुन लेगा और तुझे ख्वाबों की ताबीर बता देगा। क्योंकि ख्वाब देखा था, ख्वाब ही तो सुनाया था, तो ख्वाबों के वैसे है तफसील बातों की, ताबीर का तफसील अहदीस बातों की, लेकिन यहाँ मुराद है ताबीर ख्वाबों की। और पूरी करेगा अपनी नेमतों जैसे पूरी की आले याकूब पर, यानी अल्लाह के हज़रत याकूब पर भी, हज़रत याकूब आते हैं ना अल इसहाक में, हज़रत इसहाक के बेटे याकूब थे, कि जैसे तेरे भाई इब्राहीम इसहाक पर पूरी किया, इस तरह याकूब की औलाद पर भी अल्लाह ताला नेमत पूरी करेगा, यानी तुझे भी अल्लाह ताला नबूवत देगा। इशारा दे दिया, बेशक तेरा रब जानने वाला हिकमत वाला है। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे, लेकिन अल्लाह ने दी हुई थी उन्हें इतनी सोच समझ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों में निशानियाँ हैं सवाल करने वाले। कल मैंने कहा ना, उन्होंने आके सवाल किए तो उल्टे उन्हीं पे पड़ गए कि जो कुछ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे वही हज़रत यूसुफ के वाक़े में हुआ सारा, कि अपने ही दुश्मन हुए। जब कहा उन्होंने कि अलबत्ता यूसुफ उसका भाई हमारे बाप को ज़्यादा अज़ीज़ और हम एक जत्था हैं, यानी हम 10 हैं और उन 2 पे भरोसा किए बैठे हैं। तो नौज़ुबिल्लाह हमारा बाप जो है ना भूल में, उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ आएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। और कहने लगे अब क्या करें, नजात तो पानी, यानी बाप की तवज्जो भी चाहते थे ना। तो कहा कि कत्ल कर दो यूसुफ को या किसी ज़मीन में फेंको, यानी दूर कहीं फेंक दो, फिर चेहरा खाली हो जाएगा तुम्हारे बाप का, तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, यानी तवज्जो तुम्हारी तरफ आ जाएगी। इसके बाद नेक बन जाना, कहना हमें तो पता ही नहीं, यानी कहाँ गया है, तो नेक बन जाना, कत्ल कर लो, और फिर कहना हमें तो नहीं पता। जैसे वो कहा था उन्होंने हज़रत शुएब के, कहा था ना इनके घर वालों को हम रातों रात इनका शब खून मारेंगे, फिर हम कहेंगे हम तो इनके हलाक होने के मौजूद ही नहीं थे। तो यहाँ भी कहा कि तो बाद में नेक बन जाना, हमें पता ही नहीं। और एक कहने वाला जो था उसने कहा कि इसे कत्ल ना करो, किसी गहरे कुएं में फेंक दो। थे तो नबी के बेटे ना ये सारे ही, हाँ वो जैसे हज़रत आदम का ही बेटा था ना काबिल, नबी का ही बेटा था ना। एक नफ्स जो बाढ़ देता है ना, जब कि फतव्वत लहू नफ्सहू, उसके नफ्स ने उसे आमादा किया कत्ल अखी, अपने भाई के कत्ल पर। तो यहाँ भी बस इसके दिल में रहम आया, उसने कहा इसे कत्ल ना करो, कह रहे कुएं में फेंक दो, कोई काफिला उठा के ले जाएगा। तब होता होगा ना कुएं से कोई मिल जाती होगी चीज़, तो काफिला ले जाते होंगे, अगर तुमने करना ही है। ये बात इन्हें पसंद आ गई, मैंने कहा ये बात तुम्हारा बाप मान भी लेगा जैसे, यानी वो नहीं होगा कि गहरे में फेंकने का, यानी हम ले जाते हैं बस अपने साथ।
تو کہنے لگے ابا جان یہ دیکھیں جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو انسان باتیں ایسے ہی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا اعتبار نہیں ہے کچھ نہیں. کہا آپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کرتے. یعنی کئی دفعہ ہم نے کہا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہمارے سے کھیلنے تو آپ نہیں کھیلنے دیتے, تو آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا کہنا کہ خیر خواہ ہیں, دل میں چور ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کرتا ہے, جو ہوتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کہتے ہیں سچا بندہ کبھی قسم نہیں کھاتا, جھوٹے قسم کھاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بعض کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی, وہ سچا بھی ہوتا ہے قسم کھا لیتا ہے, لیکن سب سے پہلے قسم تو شیطان نے کھائی تھی نا جو جھوٹا تھا. اور جھوٹا اس لیے قسم اصل میں جو عادتاً قسم کھاتا ہے نا قسم کر کے بات کر کے ختم کر دیتا ہے. جس نے اپنی غلط بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا وہ بار بار میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح ہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بات صحیح ہے, وہ پھر دل سے اندر سے قسم کھا کے نا اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ اس کو کل بھیج دیں, ہمارے ساتھ سیر ہوگا, کھیلے گا, کھیلے کودے گا, یعنی آپ نے کبھی باہر ہی نہیں جانے دیا تو بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ کہہ کے پھر باپ نے کہا, پہلے باپ نے آگے جو کہا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے انشاءاللہ, لیکن اس سے ہم نے سبق سیکھنے ہیں بہت سے. یہ ایز اے واقعہ نہیں ہم نے ایک پڑھ کے اسے گزر جانا. 7واں پارہ والذین کذبوا ہے نا 48 آیات ہو گئی, 49 پڑھ نہیں 49 تو پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے, ہاں 52 پڑھنی ہے آج ہم نے. ٹھیک ہے 52 پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذین, اور نہ آپ نکالیں ان لوگوں کو, اور نہ آپ نکالیں ان لوگوں کو یدعون ربہم, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو, بالغداۃ والعشی, صبح اور شام. یریدون, وہ چاہتے ہیں واجہ اس کی رضامندی. ما علیکا, نہیں آپ کے ذمے, من حسابہم, ان کے حساب میں سے, من شیئن کچھ, وما من حسابک علیہم من شیء, اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ, اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ. فتطردہم, پس اگر آپ نکال دیں ان کو, پس اگر آپ نکال دیں ان کو, فتکون من الظالمین, پس آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے, پس آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اسی طرح ہم نے آزمایا ان کو ایک دوسرے سے, اسی طرح ہم نے آزمایا ان کو ایک دوسرے سے. لِيَقُولُوا, تاکہ وہ کہیں, أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, کیا یہ ہیں احسان کیا اللہ تعالیٰ نے جن پر, کیا یہ ہیں احسان کیا اللہ تعالیٰ نے جن پر, من بیننا, ہمارے درمیان میں سے, الیس اللہ, کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ, کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعلم, زیادہ جانتا, بالشاکرین, شکر کرنے والوں کو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ, اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, بآیاتنا, ہمارے احکام کے ساتھ, فقل, پس کہہ دو, سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, سلامتی ہو تم پر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, لکھ لی تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت, یا فرض کر لی, لکھ لیں بے شک, فرض کر لی یا لکھ لی. اللہ تعالیٰ نے, تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت, ہاں جی لکھ لی یا فرض کر لی. انہ من عمل منکم سوءا, یہ کہ جو عمل کرے تم میں سے, یہ کہ جو عمل کرے تم میں سے,
सुअन बुरे, बिजहालत ना जानते हुए, सुम्मा ताबा बिन बादी, फिर तौबा करे इसके बाद, वासला और इस्लाह कर ले, फन्नहु गफूर रहीम, बस ये कि वह बख्शने वाला रहम करने वाला है। वकज़ालिक, और इसी तरह, नुफ़स्सिलुल आयात, हम तफ़सीर से बयान करते हैं अहकाम, वली तस्तबीना, ताकि वाज़िया हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, रास्ता मुजरिमों का। कुल कह दो इन्नी नुहीतु, बेशक मुझे मना किया गया है, अन आबुदल्लज़ीना, कि मैं इबादत करूं उन लोगों की, तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के। कुल कह दो ला अत्तबिउ, नहीं मैं पैरवी करता, अहवाकुम, तुम्हारी ख्वाहिशात की, कद ज़ललतु, तहकीक में गुमराह हो जाऊँगा, इज़न उस वक्त, तहकीक में गुमराह हो जाऊँगा उस वक्त, वमा अना मिनल मुहतदीन, नहीं मैं होगा हिदायत पाने वालों में से। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, वो जो लोग जुमला वो बाद में है जो कहेंगे कि ये लोग हैं जिन पर एहसान किया, यानी बड़े बड़े सरदार आते थे आपके पास, वो कहते थे कि यार असल दीन सीखने कोई नहीं आते थे, असल में वो सिर्फ दीन से दूर करने आते थे उन लोगों को जो दीन कबूल किए हुए थे। तो आगे कहते थे यार हम आपसे बातें सुनना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, नाउज़बिल्ला, ये हमारे कमीन है, ना लिखो कहीं पे कमीन है, तो हम इनके बराबर नहीं बैठ सकते, ये हमारे दर्जे के नहीं हैं। तो कहा कि आप उनको निकाल ना देना कहीं, इन लोगों के पीछे लग के, जैसे सूरत अब्बास साहब नहीं आया कि नबीना साहब भी आए, तो सरदार बैठे थे, उनको तालीम सिखा रहे थे कि अपने कबीले में जाके सिखाएंगे, बहुत से लोग ईमान ले आएंगे। तो नबीना साहब है, तो हमसे उसे यकीनन इशारा, अब्बास साहब अल्लाह खुदा डांटा पीटा नहीं, ना ये कहा चले जाओ, ज़रा बेरुखी इसलिए की कि मैं इस वक्त ज़रूरी लोगों को लेके बैठा हुआ हूँ। कई दफ़ा होता है जब आप प्रिंसिपल या किसी अफसर के पास जाते हो तो अचानक चला जाए अंदर वाला मुलाजमी, तो उसे कहेगा ज़रा तुम बाहर रुको, मैं ज़रा ज़रूरी बात कर रहा हूँ। इस तरह उन्होंने किया होगा। तो अल्लाह ने कहा अब्बास साहब अल्लाह तेवरी चाहिए मुँह मोड़ा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक, हर नबी की किसी एक बात को भी अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। तो मूसा पहले चले गए तो तूर पे कहा जल्दी क्यों आ गए, कौम को लेके आना था, यानी अल्लाह ताला वहीं पकड़ करते हैं। तो यहाँ देखे कि कहा कि उन लोगों को इनके पीछे लाके निकाल ना देना, क्योंकि ना आपने उनका कोई हिसाब देना है, ना उन्होंने आपका हिसाब देना है, उन्होंने अपना हिसाब देना, अल्लाह की रज़ा चाह रहे हैं। सूरत कहा में आता है ना कि अपनी आंखें उन लोगों के पीछे ना लगाना जिनको हमने दुनिया की ज़िंदगी की रौनक दी है, दुनिया चाहते हुए उनके पीछे अपनी नज़रें ना लगा लेना, और ना उसका कहा मानना जिसका दिल हमने अपनी आप से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है। जो ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है, इसमें ज़ाहिर हो गया कि वो अल्लाह से गाफिल है, वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानना चाहता। अल्लाह का उसका दिल जो है ना वो मुर्दा दिल है, जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं वो मुर्दा दिल है, और जिसमें अल्लाह की याद है वो ज़िंदा है। इसलिए कहा कि अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं, अंधा वो है जो मुर्दा है, देखने वाला वो है जिसका दिल ज़िंदा है। तो कहा कि उनको ना निकालना, अगर तूने निकाला तो फिर तो जालिम हो जाएगा। यानी हम बड़े बड़े लोगों को जब लालच दी जाती है ना प्लॉट की या पैसों की या कुछ, तो क्या क्या अपनी बात मना ली जाती है बड़े बड़े उलमा से भी। और बस औक़ात इंसान है ना, फितरत है, लालच में आ जाते हैं और वो उसकी मर्ज़ी की बात कर देते हैं जो वो चाह रहे होते हैं। जैसे हमारी कुरान ने जैसे सिलेबस में से 9th और 10th की कई आयत निकालेगी, क्यों 8 पीछे से आती थी, उनका हुक्म मानना था। जिहाद की आयतें निकाली, दहशतगर्दी से ताबीर किया, और कई ऐसी चीज़ें निकाल कर कई चीज़ें शामिल भी कर दी जो कि दीन में नहीं थी, सिर्फ़ इसलिए कि जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, मुँह खाए अक्षर माए, तो फिर वो उनके ताबे हो जाते हैं।
تو کہا تم ایسا نہ کرنا، اگر تم نے ان کو نکالا تو ظالم ہو جاؤ گے۔ ہم اسی طرح ان کو ایک دوسرے سے آزماتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی اللہ کو لوگ ملے تھے جن پہ اللہ نے احسان کرنا تھا؟ یعنی اتنے بڑے بڑے سردار ہیں ہم پہ نہیں اللہ نے احسان کیا، ہمیں کیوں نہیں چنا اللہ نے، ان پہ اللہ نے احسان کر دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جانتے نہیں شکر گزار کون ہے؟ ہدایت کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے غریب نبیوں پر ایمان لائے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد فقراء آئیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ اور حدیث بھی ہے کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آسانی سے حساب ختم، بات ختم۔ ہم حساب دیتے دیتے ہی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نہ کرے ہم حساب میں پڑھیں، اللہ محاسبنا حسابا یسیرا، لیکن یہ ہم نے یہاں پہ آسان کرنا ہے۔ جب ہم خود ہی نہیں اپنوں کا حساب کر پا رہے، اب سوچیں نا، جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہم حساب کر ہی نہیں پا رہے اس کا، تو وہاں کیا کریں گے پھر؟ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھنے کی۔ اصل میں نا ہم پتہ نہیں دنیا والوں میں بھی اپنے آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، اور چاہتے ہیں اللہ کے آگے بھی ہو جائے۔ تو پھر دو چالیں چلیں گے نا، تو پھر مرغ چلا ہنس کے، کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ نہ اپنی چال رہی نہ ہنس کی رہی، اپنے کہا نا کہ سنگے مرمر پہ چلنا، اپنے فرش پہ چلنا سیکھو، سنگے مرمر پہ نہ چلو پھسل جاؤ گے۔ اپنے پاؤں سے، اپنی طاقت سے بھر کے پاؤں نہیں پھیلانے آپ نے، بس یہ بات ہے۔ تو جہاں جب مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر میری طاقت کلمے کے اندر رہنا ہے، اس سے بھر کے جب پاؤں پھیلاؤں گی تو پھر اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا۔ پاؤں اگر چادر پھٹ گیا، آپ پاؤں پھیلاتے جائیں، جتنے مرضی پھیلا لیں، اگر ثابت ہے تو آپ کسی حد تک ہی پاؤں پھیلائیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پاؤں اس حد تک پھیلائیں جو ہمارے لیے جائز ہے۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ جو غریب لوگ آتے ہیں، تو انہیں کہیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی باتوں سے کہیں وہ بڑے پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا، تو انہیں بتا دو کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ جو کوئی نہ جانتے برے عمل کرے گا، یعنی مومنوں کو اب کہا جا رہا ہے، تو توبہ کرے گا، اصلاح کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور ہم تفسیر سے اس لیے کام بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، یعنی جو نیک اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ الگ ہو جائیں، مجرم الگ ہو جائیں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اور نہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا، کسی کے خواہش کی یا اپنی خواہشات کی۔ یعنی والدین کی خواہشات کی پیروی کرنا اللہ کی نافرمانی میں، میاں کا کہنا ماننا اللہ کی نافرمانی میں، اولاد کی خواہشیں پوری کرنا اللہ کی نافرمانی میں، تو اس وقت میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ اور رسول کی خواہش کے مطابق، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو میری خواہش وہ ہونی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین آمین۔ السلام، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔